السلام علیکم۔ ایم ایف کے نالج فیکٹری کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن کو ہم اپنی عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور ان کا مطلب بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی فون کیمرے کے ساتھ سوراخ۔ دوستو، اسمارٹ فونز نے لوگوں کی زندگی کو انتہائی آسان بنا دیا ہے اور اب تو ہر آدمی اس گیجٹ کا استعمال کرتا ہے، اور ان گیجٹس میں آئی فون آج کل مقبولیت کے سب سے اونچے درجے پر کھڑا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آئی فون کے کیمرے کے ساتھ یہ سوراخ کس چیز کے لیے ہیں؟ کیمرے کے ساتھ یہ سوراخ مائکرو فون کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ویڈیو بنانے کے دوران جو آواز ریکارڈ ہوتی ہے اسے مائکرو فون پروڈیوس کرتا ہے۔ تالے کے نیچے باریک سوراخ۔ دوستو، کنڈوں میں لگائے جانے والے اس تالے کو کنڈا لاک بھی کہتے ہیں، اور اس کے نیچے چابی کے سوراخ کے ساتھ بنا یہ باریک سوراخ سب نے دیکھا ہوگا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ بارش وغیرہ سے تالے کے اندر جانے والا پانی اس سوراخ سے خارج ہوتا ہے، اور اس سوراخ کو تالے کے اندرونی حصے کو تیل دینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ تالے میں چابی لگانے کے بعد آسانی کے ساتھ کھل سکے۔ ٹوتھ پیسٹ یا کسی بھی ٹیوب کے آخر پر رنگدار پٹی کیوں ہوتی ہے؟ دوستو، ٹوتھ پیسٹ یا کسی بھی ٹیوب کے آخر میں رنگ والا نشان موجود ہوتا ہے اور اسے آئی مارک کہا جاتا ہے، اور اس کی مدد سے ٹیوب کو کاٹنے والی مشین کے اندر موجود سینسر اس نشان کو پہچان کر مشین کو ٹیوب یہاں سے کاٹنے کا سگنل بھیجتے ہیں۔ جہاز کی گول کھڑکی۔ ناظرین کرام، شروع میں جہاز کی کھڑکیاں چکور ہوا کرتی تھی، پھر 1953 میں دو جہاز فضا میں آپس میں ٹکرا گئے، اور ان کے ٹکرانے کی وجہ سے ان چکور کھڑکیوں کو مانا گیا، کیونکہ چکور کھڑکیوں میں کونے ہوتے ہیں جنہیں کمزور سپاٹ کہا جاتا ہے، اور ان سپاٹس میں چار کونوں والا شیشہ دباؤ کی بڑھنے سے ٹوٹ سکتا ہے۔ چنانچہ چکور کے بجائے گول شکل کی کھڑکیاں جہازوں میں لگائی جانے لگی اور ابھی بھی لگائی جاتی ہیں۔ کی بورڈ کے بے ترتیب بٹن۔ دوستو، شروع میں جب ٹائپ رائٹر ایجاد ہوئے تو ان پر بنے بٹن حروف کی ترتیب سے بنائے جاتے تھے، مگر ٹائپ کرنے کے دوران یہ ترتیب ٹائپنگ کی رفتار پر اثر انداز ہوتی تھی۔ چنانچہ حروف کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر اس طرح تقسیم کیا گیا تاکہ تیزی سے ٹائپ کیا جا سکے، اور یوں ٹائپ رائٹر کی موجودہ ترتیب، جسے QWERTY لے آؤٹ کہا جاتا ہے، وجود میں آئی۔